اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامت و نظریہ امامت سے تعبیر ہے کہ کون سا نظام امامت اور کہاں کا نظام امامت، کہاں پہ یہ لفظ نظام امامت وارد ہوا ہے اور کس جگہ پہ کسی نے کبھی اس کو نظام کے اعتبار سے دیکھا ہے۔ نہ آیات میں اس کا تذکرہ ہے، نہ روایات میں اس کا تذکرہ، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں عموماً۔ تو آپ کی خدمت میں اس کو انشاءاللہ آج آیات و روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم کلمہ امام کو لغت کے اعتبار سے مطالعہ کریں گے کہ اس کا معنی کیا ہے، یعنی لغت نے کلمہ امام کی کیا تشریح اور تفصیل ذکر کی ہے، تاکہ ہم پھر جائزہ لیں کہ آیا اس لفظ کے اپنے لغوی معنی ہم مراد لے سکتے ہیں یا مراد نہیں لے سکتے۔ کلمہ امام جیسا کہ ہمارے پاس معجم المقاییس اللغہ اور اس طرح دیگر کتب ہیں، ہم بہت زیادہ بھی اس کی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے کہ الف میم میم اس کا کیا مطلب ہے اور یہ اما یا اموں سے ہے اور امام کیسے بنا، ابھی ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، صرف اتنا ذکر کیا جاتا ہے کہ کلمہ امام بمعنی راہبر و پیشوا و حاکم کے استعمال ہوتا ہے، اور لغت میں کثرت کے ساتھ یہی لفظ اس طور پہ وارد ہوا ہے کہ امام کے مامنا پیشوا اور حاکم کے ہیں۔ اس میں آپ کی خدمت میں ایک دو کتابوں کا بس حوالہ دے دیتا ہوں، جیسا کہ معجم المقاییس اللغہ جلد نمبر ہمارے پاس جو جلد نمبر موجود ہے 1 اور صفحہ نمبر 28 ہے، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ والخلیفہ امام الرعیہ، یعنی امام کا مطلب الامام کل من اقتدی بہ، کل من اقتدی بہ، ہر وہ جس کی اقتداء کی جائے، وقدم فی الامور، اور امور میں اسے مقدم کیا جائے، یعنی آپ اپنے امور میں جس کو آگے کرتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اس کو اصطلاح میں امام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایسی ہستی یا ذات کہ جس کی اقتداء کی جائے اسے امام کہتے ہیں، جیسے کہ نماز میں امام جماعت کو امام کہا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ امام الائمہ تھے، اور خلیفہ بھی اسی طور پہ کہا جاتا ہے، جو رعیت کا امام ہے اسے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ لغت کے اعتبار سے، ابھی ہم اصطلاحی دنیا میں وارد نہیں ہوئے کہ علماء عقائد نے، علماء علم کلام نے، متکلمین نے کیا علم کلام میں ایک اصطلاح ایجاد کی ہے، ابھی ہم اس کی طرف نہیں آئے، ہم ابھی صرف لغت کے اعتبار سے اسے دیکھ رہے ہیں، ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں۔ والخلیفۃ امام الرعیہ، جو رعیت اور عوام کا امام ہوتا ہے اسے خلیفہ بھی کہتے ہیں، رعیت کے امام کو خلیفہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک لغت ہوگی، بقیہ کتب میں بھی اسی طریقے سے وارد ہوا ہے، اور ہم اب اس بحث میں نہیں جاتے، مفسرین نے بھی اسی طریقے سے ذکر کیا ہے۔ خصوصاً اس حوالے سے ایک کتاب شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی میں آپ کی خدمت میں متعارف کراتا چلوں کہ امامت و رہبری، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، اردو میں چھپ چکی ہے۔ یہ بہترین امامت کے نظریے کو بیان کرنے والی کتاب ہے، اور عموماً جو ہمارے ہاں اہل فکر و نظر علماء، سنجیدہ علماء امامت کو ذکر کرتے ہیں، وہ اسی کتاب ہی کے مطالب کو آیات روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں ایک اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ بہرحال ہم اس کا کچھ حصہ مطالعہ کریں گے۔ انہوں نے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پیشوا و راہبر اس کا معنی امام، کلمہ امام کا کیا ہے، یعنی اگر آپ آیات روایات سے صرف نظر کرتے ہوئے عربی کلام کو مد نظر رکھیں، عرب معاشرے کو اس دور میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں اگر آپ پیش نظر رکھیں عرب معاشرے کو، تو وہ امام کہہ کے ایک ایسا شخص مراد لیتے تھے جس کے پیچھے چلا جائے، جس کی اقتداء کی جائے، اور جس کی راہبریت میں اس کے پیچھے چلتے ہوئے آپ اطاعت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور اقتداء کا بھی، اور اس کی مثلا مقدم اسے امور میں کیا کریں تاکہ اس کے ہم پیچھے چل سکیں۔ لہذا یہ مطلب ہمارے پاس لغت سے سامنے آ گیا۔
قرآن کریم میں کلمہ امام واضح طور پہ متعدد جگہوں پہ وارد ہوا ہے، شخصیات کے لیے بھی وارد ہوا ہے اور کتاب کے لیے بھی وارد ہوا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے انی جاعلک للناس اماما، یا اسی طریقے سے کتاب کے لیے بھی یہ لفظ وارد ہوا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 17 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ وَمِن قبل ہی، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ امام و رحمہ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام اور رہبر تھی، یعنی یہ وہ کتاب تھی جس کے پیچھے چلا جائے، یہ رہبر اور پیشوا اس اعتبار سے تھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں آگے کے مرحلے میں۔ ہمارے پاس معنی امامت جو ہے وہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں بھی وارد ہوا ہے۔ ہم نظام کے اعتبار سے آتے ہیں، نظام امامت یا جو نظریہ امامت ہے اس کے باب سے آتے ہیں، چونکہ اس طرح سے اگر ہم وارد ہوئے تو تفصیل بڑھتی چلی جائے گی۔ بس خلاصتاً جو ابھی تک ہم پہلا نقطہ بیان کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ لغت میں پیشوا، راہبر، جس کے پیچھے چلا جائے، جو امور کو کنٹرول کرے اور اس کے حوالے اپنے امور زندگانی دے دیے جائیں، اس کو امام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور عرب معاشرہ امام کہہ کے یہی معنی مراد لیا کرتا تھا۔ آ جاتے ہیں اب ہم امامت کی تعریف جو کہ ہماری کتب میں وارد ہوئی ہے۔ یہاں پہ دو زاویوں سے بحث ہمارے سامنے کھلتی ہے۔ ایک دفعہ ہے علم فقہ میں ولی کے اعتبار سے بحث ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ امام کے اعتبار سے عقائدی کتب میں بحث ہوتی ہے۔ یعنی ولی سے مراد یہ ہے کہ تمام امور جس کے سپرد ہوں، اور اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ ان امور کو منظم اور مرتب اور اس کی مدیریت کرے، اور عدل و انصاف اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اس کے اوپر حاکم قرار دے۔ بس کلمہ ولی جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ احادیث اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں فقہی زاویے سے ایک بحث ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی لیے فقہی زاویے سے جب ہم بحث کریں گے تو ولی فقی کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں ولایت کا تذکرہ ہے، جیسے ولایت اب، باپ کی ولایت بچے پہ، باپ کی ولایت بیٹی کے اوپر، یا یتیم کے اوپر جو ولایت ہے، یا آقا کی ولایت غلام کے اوپر۔ علم فقہ میں مقاصد میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور فقہاء کرام نے اپنی اپنی کتب میں اس کے احکام کو ذکر کیا۔ یہاں سے ولایت کی بحث منتقل ہو جاتی ہے، جس طرح ایک گھر کے اندر ایک چھوٹا سا معاشرہ ہے، چند افراد یا ایک فرد کے اوپر، یعنی مرد اور زوجہ کے زوج اور زوجہ کے تعلق یا ساس کے اوپر ایک معاشرے کی اکائک وجود میں آتی ہے، تو اس معاشرے کا ولی وہ مثلا شوہر یا باپ کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر معاشرہ ہے تو اس معاشرے کا ولی کون ہے؟ اس معاشرے کا دین اسلام و روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں ولی وہ باشرائط فقی کہلائے گا، اس لیے اسے کہتے ہیں ولی فقی، یعنی وہ فقی جس کے ہاتھ میں معاشرے کی زمام حکومت ہے، اور اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اس زمام حکومت کے لے کے عدل و انصاف کے ساتھ اس کے اوپر حکومت کرے، اس کو ولی فقی کہا جائے گا۔ اس لیے فقہ کے تناظر میں ولایت فقی کے موضوع کا جائزہ لیا جائے تو یہاں پہ ہم کلمہ ولایت فقی استعمال کریں گے۔ اگر ہم کلامی اور عقائدی تناظر میں بحث کریں تو کلمہ ولایت فقی نہیں لے کے آئیں گے۔ اس کے اوپر کئی مقالات ہیں، ایک عام بندہ بھی نیٹ کے اوپر اگر فارسی یا عربی جانتا ہے وہ سرچ کرے تو کئی مقالات اس پہلو سے اس کے سامنے آ جائیں گے، اور ولایت فقی کے اوپر سلسلہ دروس الحمدللہ ہمارے چینل یوٹیوب کے اوپر موجود ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کی معروف کتاب ہے ولایت فقی کے موضوع کے اوپر، اس کی تدریس کی گئی ہے، تو اس میں یہ سارے مقدمات کے ساتھ یہ موضوع البتہ فقہ اور روایات کے تناظر میں بیان کیا گیا ہے۔ آج کے ہم اس اپنے سیشن میں، سوال جواب سیشن میں، ہم اس کا جائزہ علم کلام اور عقائد کی کتب کے تناظر میں لیں گے۔ ہم آ جاتے ہیں کلمہ ولی کے بعد کلمہ امام۔ ادھر یہاں پہ ہمارے پاس 3 الفاظ ہیں جو آیات و روایات سے سامنے آتے ہیں۔ ایک لفظ ولی ہے، اس لیے
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے دور میں مختلف صوبوں کے اوپر حاکم قرار دیتے تھے تو اس حاکم کو والی قرار دیتے تھے، یعنی ولی قرار دیتے تھے، مولا قرار دیتے تھے، یہ لفظ استعمال کرتے تھے، مولا ہے، ولی ہے، والی ہے۔ تو یہ لفظ اس باب میں ہمارے سامنے سیاست کے باب میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، چونکہ الحمدللہ حوزہ علمیہ میں نیا اس طور پہ ایک باب کھلا ہے اور اس کے اوپر بہترین طریقے سے ریسرچ بھی جاری ہے، درس و تدریس، اور یہاں تک کہ درس خارج کی سطح تک کے بھی دروس جاری ہیں کہ سیاست اور اجتماعی اور سیاسی پہلو آیات اور روایات سے امامت کا سیاسی پہلو، یعنی علم سیاست کے تناظر میں امامت کا مطالعہ، یہ مطالعہ سابقہ ہمیں کتب میں نظر نہیں آئے گا، چونکہ ان ادوار میں حکومت ایک فقیہ نامدار کی نیابت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نہیں تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد یہ دروازہ کھلا اور اب سیاست اور یعنی پولیٹیکل سائنس اور سوشیالوجی کے چیپٹر سے بھی امامت کا اور ان آیات و روایات جو منبع اور خزانہ ہے ہمارے پاس ہدایت کا، اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہم آ جاتے ہیں عقائدی موضوع کے اوپر۔ عقائد میں ہمارے ہاں امامت کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ میں براہ راست اس پہلو کی طرف منتقل ہوتا ہوں، اور کتاب ہمارے پاس میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم ہستی اور عظیم شخصیت گزرے ہیں، اور اوائل غیبت کبریٰ کے معروف متکلم فقیہ شخصیت موجود ہیں۔ ہم انہی کی کتاب پہ اکتفا کریں گے، کیونکہ اس کے بعد پھر جو کتب آئی ہیں ان میں امامت کی تعریف یا تو وہ تکرار ہے یا ایک دو شرط کا اضافہ ہے، جو کہ حقیقت میں امام کی شرط ہے۔ اچھا، کلمہ امامت، اس میں بھی ایک فرق آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے کہ ایک ہمارے پاس امامت ہے، ایک بحث ہمارے پاس ہے خود امام، تعیین امام، شخص امام، اور ایک ہمارے پاس بحث ہے شرائط امام۔ امامت کی تعریف میں شیعہ سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ خلیفہ کا لفظ استعمال کر کے بیان کرتے ہیں، جیسے بھی آپ نے لغت میں ابن فارس کے دیکھا کہ انہوں نے ذکر کیا الخلیفہ امام الرعیہ، یا امام کی تعریف کیا ہوگی خلیفۃ مثلا رعیہ، اور رعیت کا جو خلیفہ ہے۔ تو امامت کی تعریف میں اہل اسلام میں مجموعی طور پہ اختلاف نہیں ہے، اس امام کی ضرورت اور امامت کی تعریف میں اختلاف موجود نہیں ہے، لیکن کون امام ہو، شخص امام کون ہے، اس میں اختلاف ہے۔ پھر شرائط امام میں اختلاف آ جاتا ہے، یہ دو موضوع اختلافی ہیں، جبکہ تعریف امام اور ضرورت امام اس میں اختلاف موجود نہیں ہے۔ ہم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے امامت کی تعریف لیتے ہیں، النکت الاعتقادیہ، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 39 نمبر صفحے کے اوپر شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حد امام کی تعریف کرتے ہوئے، البتہ امام کی تعریف کرتے ہوئے امامت سے امام چونکہ بنتا ہے، اس کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور بعد میں آنے والے متکلمین نے ادھر سے ہی امامت کی تعریف کو اخذ کیا۔ فرماتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے، هو الانسان، وہ انسان ہے، الذی لہ ریاست عامۃ، جس کے پاس ریاست عمومی ہو، یعنی راہبریت، عمومی معاشرے کے اوپر عمومی اور راہبریت یا عمومی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حاکمیت، ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا، دین اور دنیا ہر دو امور میں ریاست عامہ جس کے پاس ہے، یہ ہمارے پاس بس قید ہوگی۔ ریاست عامہ نمبر 2، وہ ریاست عامہ دین اور دنیا ہر دو امر میں ہو۔ نمبر 3، نیابتاً عن النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں یہ ہو، کیونکہ جو امامت امیر المومنین علیہ السلام و ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے امامت ہمارے سامنے ظاہر ہوئی ہے، اس کے لیے قید نیابتاً عن النبی اس جگہ کے اوپر لگائی ہے۔ لہٰذا بیان کرتے ہیں کہ امامت بس ہمارے پاس کیا ہوئی، چونکہ یہاں پہ میں پھر عرض کر دوں کہ یہاں پہ امام کہہ کے امامت کی طرف منتقل ہوئے ہیں،
آپ مثلاً اگر لہو ہٹا دیں تو یہ امامت کی تعریف ہو جاتی ہے، الانسان الذی لہو، اس کو اگر آپ ہٹائیں تو ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا نیابۃ عن النبی، یہ امامت کی تعریف بن جاتی ہے۔ اور امام کون ہے؟ جس کے لیے یہ منصب ہو، یعنی الانسان الذی لہو، وہ انسان جس کے لیے یہ منصب قرار پائے۔ لہذا امامت ایک ذمہ داری ہے، ایک منصب ہے کہ نیابت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امور دین و دنیا کو ہاتھ میں لینا، جو شخص ہاتھ میں لے وہ امام کہلائے گا، اور جو اس وظیفے کو انجام دے اس کو امام کہا جائے گا۔ یہ آپ نے عقائدی کتابوں سے اس کو ملاحظہ کیا۔ پس عقائدی کتابوں میں راہبر معاشرہ، راہبر دین و دنیا کو امام سے تعبیر کیا گیا، اگر ہم سمپل اور آسان زبان میں اس کو بیان کرنا چاہیں۔ اس باب سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان نے ولی ولایت فقی، جس کو ہم نے ولی فقی یا ولایت فقی کا نظریہ فقہ میں قرار دیا ہے، اس کو امامت سے تعبیر کرتے ہوئے نظریے کو اخذ کیا گیا ہے۔ امامت ضرورت امام آیا ہے یا نہیں؟ تو ہر دور میں ان الامامت واجبۃ، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ہمارے تمام علماء، تقریباً تمام علماء اس بات کے قائل ہیں امام کا ہونا یا امامت کا ہونا واجب ہے، لازم ہے۔ آیا یہ وجوب صرف ابھی بحث میں آگے آئے گا فقط اس باب سے ہے کہ مخالق اور مخلوق کے درمیان ایک واسطہ فیض ہونا چاہیے، یعنی معاشرے کے باب سے بھی ہے کہ معاشرے کے اوپر ایک حاکم حتماً ہونا چاہیے، ایک الہی حاکم، ایک الہی رہبر جو اس معاشرے کو اور امت کو کی اصلاح بھی کرے اور اس کو صراط مستقیم و دین الہی کے مطابق ہدایت کی رہنمائی بھی کرے۔ لہٰذا یہاں پہ اس تعریف کے تناظر میں دیکھیں تو اس تعریف میں عقائد کی جتنی کتابیں ہماری اہم اور مہم کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ خالص کلامی منہج یا مشرب، کلامی منہج اور مشرب کے مطابق امامت کی جتنی تعریفیں ہمارے سامنے، تقریباً جتنی تعریفیں آتی ہیں شاذ و نادر تعریفوں کو ترک کر کے، وہ در حقیقت امام بے معنی راہبر ہی لے رہی ہیں۔ معاشرے کے اوپر، دین اور دنیا کے امور میں معاشرے کے اوپر حاکمیت اور راہبریت اور ریاست عامہ کو امامت قرار دیا گیا ہے، اور اسی سے ہمارے پاس نظام امامت بنتا ہے۔ لہذا بس ہم نے یہ یہاں پہ اب دوسرے مرحلے میں امامت کی تعریف اور امام کی تعریف کو آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہر وہ ہستی اور شخصیت کہ جو دین اور دنیا کے امور میں ایک معاشرے کے اندر ریاست عامہ کو سنبھالے، عمومی راہبریت کو سنبھالے، اس کو امام سے تعبیر کیا جاتا ہے نیابت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ ہم یہاں پہ بس ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ہماری عقائدی کتابوں میں جو امامت بیان کی گئی ہے، عقائدی کتابوں میں فقط اور فقط امامت کا ایک پہلو ذکر کیا گیا، اور وہ پہلو ریاست عامہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی پھر آگے قیود ہیں کہ وہ ریاست عامہ دین اور دنیا دونوں کے امور میں ہو، نہ کہ فقط دین یا نہ کہ فقط دنیا، دین اور دنیا دونوں کے امور میں ہو، اور نیابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو۔ بس ریاست عامہ جو ہے، عمومی راہبریت جو ہے، یہ امامت سے تعبیر ہے۔ یہ جو تعریف کی گئی ہے اور امامت کا ہونا واجب قرار دیا گیا، یہ واجب عقلی ہے یا واجب شرعی ہے؟ یعنی میں آیات اور روایات کی وجہ سے امام اور امامت کے ہونے کو لازم قرار دیتا ہوں، یہ بہت مہم اس جگہ پر نقطہ ہے، اور شیعہ سنی کی بنیادی ترین مباحث سے اس کا تعلق ہے کہ ہمارے مکتب تشیع میں امامت اور امام کا لازم ہونا، اور امامت کی جو یہ تعریف کی گئی ہے، یہ آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام کی اساس پر ہے یا عقل کی اساس پہ، عقلی ادلہ کی اساس کے اوپر ہے؟ شیعہ علماء عقائد اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ امامت کی تعریف اور امام کی تعریف اور امامت کا نظریہ عقائدی کتابوں پہ عقلی دلائل کی وجہ سے ہے، نہ کہ نقل اور شرعی دلائل کی اساس پر ہے۔ ہاں وہ ذکر کرتے ہیں آیات روایات کو لا کے، وہ مؤیدات ہیں، دلیل نہیں ہے، دلیل عقلی ہے۔ اور یہ اختلاف ہے شیعہ سنی میں، اشاعرہ کہتے ہیں صرف شرعی ہے،
زیدیہ فرقہ بھی یہ کہتا ہے صرف شرعیہ بھی ان کے بیانات آپ کی خدمت میں ذکر نہیں کیے جاتے، وہ بھی ضرورت امام کو لازم قرار دیتے ہیں، وہ بھی ضرورت امامت و یا خلافت کے نام پہ کہہ کے اسے لازم قرار دیتے ہیں، لیکن یہ لازم یا لزوم یا وجوب انہیں کہاں سے پتہ لگا؟ عقل نے یہ رہنمائی کی؟ کہتے ہیں نہیں، اشاعرہ یعنی سنی اہل سنت اس بات کی، اکثر بیشتر اہل سنت، سارے کے سارے نہیں، اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، ہمیں عقلی ادلہ سے نہیں یہ بات پتہ لگی کہ امامت اور امام کا ہونا لازم ہے، ہمیں شریعت سے یہ بات پتہ لگی ہے، آیات اور روایات اور احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ لگی ہے کہ امام اور امامت کا ہونا وہ لازم ہے۔ اگر قرآن نے نہ یہ بات بیان کی ہوتی اور احادیث نے یہ بات نہ بیان کی ہوتی، ہم اسے لازم قرار نہ دیتے اور نہ حکومت اور نہ امام اور نہ رہبر کی کوئی ہم بات کرتے ہیں۔ اشاعرہ اور زیدیہ فرقہ، اکثر بیشتر زیدیہ فرقہ اس بات کا قائل ہے۔ مکتب تشیع اس بات کی قائلہ نہیں، عقل آ کے ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ امام اور امامت کا ہونا لازم ہے۔ یہ جو عقلی دلیل ہے یہ آج بھی قائم ہے۔ اصل یہاں پہ ہی نکتہ ہے، وہ جو اشتباہ کر کے طعن تشنیع تبرہ شروع کر دیتے ہیں اور سب و شتم شروع کر دیتے ہیں، در حقیقت عقائدی کتاب میں اپنے شیعہ عقائد سے وہ صحیح طریقے سے واقف نہیں ہیں۔ شیعہ عقائد کو پڑھیں اور وہاں پہ وہ خود اس بات کو دیکھیں گے، ساری کتابیں پڑھ کے آ جائیں، شیخ مفید سے شروع کریں، سید مرتضیٰ علیہ الہدیٰ کی طرف آئیں، شیخ طوسی ہیں، خواجہ طوسی ہیں، علامہ حلی ہیں، عقائدی کتابوں میں عقل کی رہنمائی ہے، عقلی دلیل سے امام اور امامت کا پتہ لگتا ہے۔ یہ بات جب ہمارے لیے روشن ہو گئی، ہم آئیں اگلے مرحلے میں۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں عقلی اور شرعی دونوں دلیلیں ہیں، چونکہ دلیل ہمارے پاس بنیادی عقل ہے اور عقل کی تائید شرع کر رہی ہے، اس لیے مکتب تشیع کہتے ہیں نہیں، عقلی دلیل ہے، اور بقیہ جو آیات و روایات ہیں وہ مؤیدات ہیں، تائید کر رہی ہیں عقلی۔ معتزلہ کہتے ہیں نہیں، دونوں الگ الگ منبع ہیں اور ہر دو سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ بعض ہمارے آج کے دور میں خصوصاً بعض ابتدائی ذہن جو ہیں وہ آیات و روایات بغیر کسی تحقیق کے سندی بحث اور متن اور دلالت اور حجیت کی مباحث کے لے آتے ہیں اور وہی معتزلہ والا نظریہ اختیار کرتے ہیں، بعض اشاعرہ والا نظریہ اختیار کرتے ہیں۔ علماء عقائد کا نظریہ کیا ہے؟ عقلی دلیل۔ وہ عقلی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے الفین کتاب لکھی ہے، بہت بہترین کتاب ہے، 2000 ادلہ دی ہیں، اس میں بھی ذکر کیا ہے۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر کتب کشف المراد میں بھی ذکر کیا ہے، اور وہ چونکہ خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے شارح ہیں، خواجہ نے قواعد العقائد ہے یا تجرید ہے یا اس طرح دیگر کتب میں اس بات کو ذکر کیا ہے۔ عقلی دلیل ہے کہ اگر امام نہیں ہوگا حرج مرج لازم آ جائے گا۔ حرج مرج لازم آنے سے کیا مراد ہے؟ حرج مرج لازم آنے سے یہ مراد ہے کہ جب معاشرہ ہے تو معاشرے کو منظم کرنے والا اور چلانے والا ہونا لازم ہے۔ اگر چلانے والا نہیں ہوگا تو وہ سارا کا سارا معاشرہ فساد اور قتل و غارت کا شکار ہو جائے گا۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہم ایک کلاس روم سب سمجھ سکتے ہیں۔ کلاس روم میں اگر استاد نہیں ہے تو وہ اپنے بعد کسی کو مانیٹر بنا کے جاتا ہے، مانیٹر بھی نہ ہو تو چند منٹوں میں وہ کلاس ایسا غوغا برپا کرے گی کہ وہ قابل استفادہ جگہ نہیں رہے گی۔ تعلیم و تربیت اور درس و تدریس کے لیے وہ جگہ قابل استفادہ نہیں رہے گی۔ بالکل اسی طریقے سے گھر ہے، گھر میں باپ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ولی بنایا ہے بچے یا بچی کے اوپر، اگر باپ کی ولایت کو آپ نظر انداز کر دیں حرج مرج لازم آ جائے گا۔ جب اتنے چھوٹے پیمانے کے اوپر ولی اور ایک منظم کرنے والے ناظم اور مدیریت کرنے والے مدیر کی ضرورت ہے تو پورا معاشرہ چھوڑ دیا جائے گا خالی، بدون حاکم، بدون رہبر، بدون امام۔ تو امامت کی تعریف میں عقلی دلیل جو مقدمات کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ میں وہ گاڑے الفاظ منطق کے قیاس اقترانی و استثنائی صغرا کبرا نتیجہ وغیرہ نہیں آپ کی خدمت میں لے کے آتا، صرف اتنا ہے کہ اگر معاشرہ موجود ہے تو معاشرے کو چلانے والا اور منظم کرنے والا وہ بھی موجود ہونا لازم ہے۔ لہذا معاشرے کو منظم اور مرتب اور اس کو متحرک کرنا اور اس کی اصلاح کرنے کو امامت کہتے ہیں، اور جو یہ منصب سنبھالے اسے کہتے ہیں امام۔ یہ ہماری عقائدی کتابوں کی تعریف ہے۔ اب یہاں پہ شیعہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسی عقلی دلیل سے استفادہ کرتے ہوئے برادران اہل سنت سے پوچھتے ہیں کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد
اس امت کا حاکم و رہبر اور چلانے والا اور رہنمائی کرنے والا، اصلاح کرنے والا، عدل و انصاف قائم کرنے والا کوئی چھوڑا یا نہیں چھوڑا امت کے اوپر؟ وہ کہتے ہیں کسی کو نہیں چھوڑا۔ ادھر سے حملہ آور ہوتے ہیں مناظروں میں، تو یہ بڑا ایک بھاری سوال کر کے اہل سنت کے اوپر دھاوا بولا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ادنا سی عقل بھی یہ کہے گی کہ حتماً و حتماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو رہبر اور کسی نہ کسی کو حتماً و حتماً امام بنا کے جائیں گے، کسی نہ کسی کو مولا یا والی بنا کر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طول زندگی میں یہ کام نہیں کیا کہ اپنے پیچھے کسی کو کچھ نہ بنا کے گئے ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی شہادت کے بعد وہ کسی کو بھی نہ بنا کے جائیں، جبکہ سال کا بھی تعین کر دیا اور فرمایا کہ عنقریب یہ حادثہ جنم لینے والا ہے کہ میں اس دنیا میں نہ رہوں۔ لہٰذا یہاں پہ اب یہ جب سوال آتا ہے تو بنانا تو لازم قرار پا گیا۔ کس کو بنایا؟ اس کے اوپر پھر سوال جواب جب ہوتا ہے تو پھر وہ ایک اور بحث شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا امامت کا نظریہ یہاں سے ہمارے سامنے آیا۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وقت رحلت جو ضرورت معاشرے کو ایک حاکم کے اعتبار سے اصلاح کرنے والے اور چلانے والے اور نافذ قانون کو نافذ کرنے والے کی ضرورت تھی، کیا وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور میں یہ ضرورت نہیں تھی؟ تب بھی تھی۔ ہم اسی طرح ہر امام کے دور کو چلتے چلتے آ جاتے۔ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، امام مہدی علیہ السلام کی غیبت صغرا کا جب آغاز ہو رہا ہے اور امت ہمارے سامنے ہے، چونکہ وہ امت کے امام ہیں، فقط شیعہ کے امام تھوڑی ہیں، بشریت کے امام ہیں امام مہدی علیہ السلام، تو بالخصوص اس امت کی امامت کرتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام کے بعد اس امت کی اصلاح اور بھاگ دوڑ اور اس کے امور کو منظم کرنے اور اس کی مدیریت کرنے کی حاجت موجود ہے یا نہیں؟ اگر ہم کہ کوئی حاجت موجود نہیں ہے تو پھر تو امام علی علیہ السلام کو مقرر نہیں کرنا چاہیے تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن اگر حاجت موجود ہے تو پھر وہ کیا اہتمام ہے؟ کیونکہ امام مہدی علیہ السلام تو ہمارے پاس واضح نصوص موجود ہیں ان کی امامت کے پہلو کے اعتبار سے۔ لہٰذا یہاں پر عقل یہ کہتی ہے کہ جب معاشرہ ہے، ضرورت باقی ہے، تو حتماً و حتماً اس ضرورت کا اہتمام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حتماً و حتماً جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس غیبت میں امت کو تنہا نہیں چھوڑ رہے، بے سر و آسرا نہیں چھوڑ رہے، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام بھی نہیں چھوڑ رہے۔ وہ امت کے اوپر والی بنا کے جا رہے ہیں، وہ امت کے اوپر اپنی حجت قرار دے کے جا رہے ہیں، وہ امت کے اوپر اپنا امام قرار دے کے جا رہے ہیں جو ان کی حاکمیت اور مدیریت اور ان کے امور کو منظم کرے، اصلاح کرے اس کی۔ اس کو کہتے ہیں نظام امامت۔ نظام امامت یعنی معاشرے کو امامت کی ضرورت ہے، راہبریت کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو جو وظیفے کو اختیار کرے اور انجام دے اسے کہتے ہیں امام۔ اچھا، یہ کلمہ نظام کوئی ہم اپنے پاس سے لے کے آگے ہمارے اپنے پیٹ کی کوئی ایجاد ہو گئی؟ تو شاید خطبہ فدق جو ہے یا جو خطبہ ہمارے ہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس کا صحیح مطالعہ نہیں کیا۔ بہت عمیق اور دقیق خطبہ ہے، اور اس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ واضح طور پہ بیان فرماتی ہیں کہ وَطَاعَتُنَا نِظَامًا وَإِمَامَتُنَا أَمْنًا مِنَ الْفُرْقَةِ، یعنی ہماری اطاعت ہی نظام ہے۔ اطاعت دو طرفہ عمل ہے، یک طرفہ نہیں ہے۔ ایک ہے مطاع اور ایک ہے مطیع۔ مطیع جب مطاع کی پیروی کرے اسے کہتے ہیں اطاعت۔ مطاع جس کی اطاعت کی جائے، مطیع اطاعت کرنے والا۔ تو فرماتی ہیں یہ نظام ہے، نظام یعنی ایک حتماً و حتماً امام مطاع ہوگا جس کی اطاعت کی جائے، اور اس کے پیچھے رعیت ہوگی کہ جو اس کی اطاعت کرے۔ اس کو نظام سے تعبیر کیا گیا، اور اسی کو نظام امامت کہتے ہیں۔ کوئی نظام امامت اس سے الگ چیز نہیں ہے۔ لہذا سب سے خوبصورت اس میں کلمہ امام تھا، یعنی لوگوں کا پیشوا، لوگوں کا رہبر جو زمام حکومت سنبھال کے لوگوں کے اوپر حکومت کرے۔ یہ سب سے بہترین نظریہ تھا، اور اس کو نظام کے اعتبار سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور دیگر ہمارے پاس احادیث ہے، اس میں واضح قرائن موجود ہیں کہ اس کو نظام سے تعبیر کیا گیا۔ یہ نظام باقی رہنا چاہیے، راہبر ہو وہ راہبریت کرے، اور رعیت اور عوام اس راہبر کی راہبریت میں اس کی اطاعت کرے۔
اچھا، اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کسی کو نہیں چھوڑ کے گئے، وہی سنیے والا نظریہ اختیار کر لیں کہ نبی جا رہے ہیں تو کسی کو حاکم بنانے کے نہیں گئے، اب کوئی بھی حکومت آپ اختیار کر لیں. یعنی اب ہم کوئی ٹرمپ کے پیچھے چل پڑے، کوئی شہباز شریف کے پیچھے چل پڑے، کوئی بالفرض عمران خان کے پیچھے چل پڑے، سب اس کے لیے جائز ہو جائے گا. یعنی جس کو آپ پہلے عدل کے اعتبار سے اور طاغوتیت کے اعتبار سے اپنا دین اور مکتب قرار دیتے تھے، اور قرآن کریم نے اس حوالے سے شدید لب و لہجے میں گفتگو کی ہے کہ ابھی ہم اس کی طرف نہیں جاتے، تو کیا امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کی وجہ سے وہ ساری کی ساری آیات بے معنی رہ جائیں گی اور اس کا کوئی اثر نہیں اب باقی رہے گا؟ یا نہیں، کوئی اہتمام کریں گے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہوں نے واقع نے اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے. اب تا ظہور یعنی امام مہدی علیہ السلام 260 ہجری میں غیبت میں جا رہے ہیں، اور اب کب ظہور کریں گے نہیں پتہ، 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، جب تک ظہور نہیں فرماتے تب تک ہمارا جو نظام ہے وہ نظام کبھی ڈیموکریسی بن جائے، کبھی بادشاہت بن جائے، کبھی کوئی اور قسم کا ہمارا نظام آ جائے، اور جو امام بنے گا جس کے پیچھے قوموں نے چلنا ہے، جس کی اطاعت کرنی ہے، جس کی رہبریت میں چلنا ہے، وہ کبھی ٹرمپ ہو جائے، کبھی شہباز شریف ہو جائے، کبھی فوجی ہمارے پاس کوئی شخصیت آ جائے. کیا یہ ہمیں دین اور مکتب سکھاتا ہے؟ یا مکتب یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہاں پر ضروری ہے کہ باشرائط جو ہستی موجود ہے، اور وہ جو عمومی شرائط کا ضابطہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے دیا ہے، اس عمومی ضابطے کے تحت اس شخصیت کو آپ حکومت کے اقتدار حکومت میں لانے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ وہ آ جائے، اور پھر وہ اپنے ان شرائط عادلانہ کے تحت نیابت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام میں پورے کی پوری امت یا معاشرے کی رہبریت کرے. کون سی دونوں میں سے بات ٹھیک ہے؟ وہ جو عقل امامت کے اوپر دلیل، وجوب امامت کی دلیل ہے، وہی عقل ہمیں کہتی ہے کہ حتماً و حتماً باشرائط شخصیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں میں رکھی ہوئی ہے، اس کو غیبت سے حاضر کرنا ہے آپ نے. یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کی وجہ بھی ہم ہیں، اور ہم ہی نے ان کو حاضر کرنے کے لیے اپنے شعور اور معرفت اور اطاعت کے مرتبے کو بڑھانا ہے، وہاں پہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اس جگہ پر جب تک امام مہدی علیہ السلام مشیت خدا کے تحت اسرار الہی میں سے، چونکہ حکمت غیبت 8 وجوہات بیان کی گئی ہیں، وہ وجوہات کو اگر مد نظر رکھیں کہ بعض تو ہیں کہ ہم اپنے نقائص دور کریں، بعض میں کہ حکمت الہی ہے، بہرحال ہم انہیں قبول کرتے ہیں. اپنے وقت کے اوپر ظہور ہوگا امام زمان علیہ السلام کا. یہ جو مدت ہے جو چند صدیوں کے اوپر یا 1000 سالوں کے اوپر مشتمل ہے، اس مدت میں ہمارے پاس 2 ہی آپشن ہیں، یا تو کوئی ہمارا راہبر اور کوئی ہمارا امام نہیں ہے کہ جو ہمیں رہنمائی کرے، جو اصلاح کرے، کوئی مدیریت کرے، یا نہیں کوئی باشرائط ضابطہ ایک موجود ہے، اس ضابطے کے تحت کسی بھی شخصیت کو ہم برملا کر کے کرسی اقتدار تک پہنچا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے جو معاشرے کے اندر، امت کے افراد کے اندر غائب موجود تھا، غائب شکل اور صورت یا سطح کے اوپر موجود تھا، ہم اپنی بھاگ دوڑ کر کے معاشرے کو اتنا صاف ستھرا کریں، معیارات اس میں بلند کریں، زحمت اور مشقت اٹھائیں، یہاں تک کہ وہ جو غائب ہیں ان افراد کے اندر وہ ظاہر ہو جائے اور حاضر ہو جائے، اور اس وقت تک نیابت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام میں وہ حاکمیت اور رہبریت کے وظائف انجام دیتا رہے، یہاں تک کہ حقیقی حجت و حقیقی ولی نعمت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور کر جائیں. 2 میں سے کون سی صورت کو عقل تائید کرتی ہے؟ یقیناً عقل یہ نہیں کہے گی کہ ٹرمپ، نیتن یاہو، شہباز شریف، عمران خان یا ضیاء الحق، مشرف، اس طرح کی شخصیات وہ ہمارے رہبر قرار پائیں اور ہم ان کے پیچھے چلیں، وہ جو تصویب کریں اس کو ہم چار نہ چار اختیار کریں. قطعاً و قطعاً اس بات کی اجازت ائمہ علیہ السلام نے اپنے دور میں بھی نہیں دی، مگر یہ کہ تقیہ کے حالات ہو جائیں، وہ ایک استثنائی مورد ہے، قطعاً اس کی اجازت نہیں دی. امام کاظم علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، کئی واقعات ہیں، ابھی ہم اس میں پڑھیں تو تاخیر در تاخیر ہو جائے گی. یہ جب ہمارے پاس بات واضح ہو گئی تو اسی کو نظام امامت کہتے ہیں.
اور حجت الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو اپنی کتب میں بیان کیا ہے، اور واقعاً حقیقی معنی میں کوئی مبلغ ولایت و امامت اس سرزمین پاک و ہند میں ہے کہ جس نے اس امامت کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس امامت کی تلقین و تبلیغ کی ہے، اور نصیحت اور وعظ کے ذریعے سے اس قوم کے اندر بیداری کی کوشش کی ہے۔ اس کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقی معنی میں اسی مرد مجاہد سید جواد نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ کو دی ہے۔ لہٰذا یہ کوئی ابھی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو کئی سالوں سے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ میں ایک کتاب سے آپ کے سامنے مطلب واضح کرنے کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ ان کی کتاب ہے تعطیل امامت ناپذیر امر۔ بہرحال پوری کتاب کے آگے ہم تبصرہ نہیں کرتے، صرف مطلوبہ حصہ پڑھتے ہیں۔ مطلوبہ حصے میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ امامت نیابت امامت ان کا حق نہیں ہے، اس لیے وہ انتظام کر کے گئے ہیں۔ بس امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام امامت کا انتظام کر کے گئے، اور وہ امامت نیابت امامت ہے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے بعد جو نظام امامت ہے یا جو امام ہوگا وہ نیابت امامت میں امامت کر رہا ہے۔ امامت لفظ سب سے سازگار لفظ ہے، چونکہ یہ آیات و روایات سے آیا ہے۔ اب ہم اسے فقیہ کہہ دیں، مرجع کہہ دیں، مجتہد کہہ دیں، یا کوئی اور مستقبل میں نام رکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے نام ہیں۔ آیات و روایات نے جو بیان کیا ہے وہ امام اور کلمہ اطاعت ہے، لہذا امام اور کلمہ اطاعت ہی ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ ایک اور اسے کہتے ہیں کہ تبلیغ میں اصل دین کو جتنا بیان کر سکیں بیان کرنا چاہیے، اور یہ امتیاز بھی اسی مرد مجاہد سید جواد نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے کہ انہوں نے کلمات میں بھی دقت کی ہے۔ جو کلمات آیات روایات نے ہمیں دیے ہیں، جو ہماری عقائدی کتابوں نے ہمیں دیے ہیں، وہی کلمات کو وہ متعارف کرا رہے ہیں، نہ کہ ادھر خود سے بعض الفاظ وہ وضع کر کے یا ایجاد کر کے آ رہے ہیں۔ لہٰذا وہ امامت نیابت امامت ہے جو فقہا کو حاصل ہے۔ خود آئمہ علیہم السلام کی نص کے مطابق فقہا امام کی نیابت کا منصب اور امت کی امامت سنبھالتے ہیں، اور وہ ہیں جو یہ اختیار رکھتے ہیں، یہ فقہا ہیں، باشرائط شخص ہے کہ جو یہ اختیار رکھتا ہے۔ بس یہاں پہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ادھر امام غائب اور امام حاضر سے کیا مراد ہے۔ امام غائب سے مراد امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، وہ بلا شک و شبہ روایات نے تعارف کرائے امام غائب ہیں، لیکن وہ حکمت الہی کے تحت ہیں، سر الہی ہے ان کی غیبت۔ بعض غیبت کی وجوہات ہیں کہ قتل کا خوف تھا یا دیگر ہیں کہ ابھی ہم اسباب غیبت کی طرف نہیں جاتے۔ ان میں سے ایک خود ہم سبب ہیں، امت ہے سبب، یعنی شیعہ سبب ہے۔ اس میں شیعہ اطاعت اور نصرت، خود شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب جو توقی ہے، اس میں بھی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے عہد و پیمان کے اوپر قائم رہتے ہماری ملاقات میں تاخیر نہ ہوتی۔ لہذا اب یہ ایک سبب ہے۔ ادھر بھی شیعہ کی ذمہ داری امام غائب کو امام حاضر کرے، یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے مسئلے میں جو کوتاہی اس نے برتی ہے اور جو سستی اور غفلت اس نے برتی ہے، اس کا ازالہ کرے تاکہ امام غائب امام ظاہر بھی ہو جائیں۔ اس دنیا کے اندر حاضر ہے، لیکن حاضر بے معنی ادھر ظاہر ہے، ظاہر بھی ہمارے لیے ہو جائے، یعنی برسر اقتدار آ جائے، اقتدار کی کرسی پہ ظاہر ہو جائے۔ کرۂ ارض کے اوپر اس کائنات کے اندر تو حاضر ہیں، کرسی اقتدار کے اوپر آ کے حاضر ہو جائیں امام مہدی علیہ السلام۔ یہ بھی تعبیر ٹھیک ہے، لیکن جو بیان کرنے کا مقصود ہے اس تعبیر سے امام غائب سے امام حاضر کریں، یعنی ہم اپنا وظیفہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت امام زمان علیہ السلام میں، نیابت کے باب میں، وہ ہستی اور شخصیت، وہ پاکیزہ اور صالح شخصیت امت کے درمیان رکھ دی، اپنے خزانے رکھے ہوئے شخصیات کی صورت میں۔ ہم ادھر زحمت اٹھائیں، مشقت اٹھائیں، آرزو عدل و انصاف کریں، ظلم و ستم کے خلاف قیام کریں، معاشرے کو صالح کریں، یہاں تک کہ وہ شخصیت اپنے بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ معاشرے کے اندر اجاگر ہونے لگے، اور اس کو ہم کرسی اقتدار تک پہنچا دیں تاکہ وہ امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں امامت کے وظائف کو انجام دے، اور نائب امام کی حیثیت سے وہ امامت کرے وہاں پہ۔ لہذا نائب امام مہدی علیہ السلام کو جن نائب ہے، اگر وہ امامت کر رہے وہ بھی امام کہلانے کا مستحق ہے۔
اور اسی باب سے امام خمینی کو امام خمینی کہتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انہیں کیوں امام خمینی کہتے ہیں؟ امام معصوم کے معنی میں نہیں۔ اور یہ بات واضح ہے مکتب تشیع کے افراد کے لیے، کوئی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے پزل نہیں ہوتا کہ اب یہ امام زمان علیہ السلام کی جگہ پہ لے گئے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم امام جماعت کو امام کہتے ہیں، پیچھے جو افراد ہیں وہ مقتدی ہیں، وہ امام امامت کراتا ہے مقتدی کی۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا، یہ تو ائمہ اطہار علیہ السلام امامت کراتے تھے اور انہیں امام کہنے کا حق ہے، لیکن ادھر جماعت کے لیے جب آتے ہیں تو وہ جو آگے کھڑا ہوتا ہے ہلکی سی عدالت کی شرط کے اوپر، اس کو کہتے ہیں کہ یہ امام ہے اور وہ امامت کرا رہا ہے۔ لیکن وہ جو پورے کے پورے معاشرے کی سنگینی والی ذمہ داری ہے، انتہائی سخت ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے جب ایک راہبریت کرے اور امت کا وظیفہ ہے کہ وہ اقتدا کرے، ادھر کہتے نہیں امامت نہیں کہنا، یہ شیطانی وسوسہ ہے، کیوں اسے امامت نہیں کہنا؟ نماز میں اگر جو امامت کرا رہا ہے اس کو امام کہتے ہیں، جو پورے معاشرے کے اندر امام مہدی علیہ السلام کی نیابت میں راہبریت اور حاکمیت کے وظائف، الہی وظائف انجام دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ امامت نہیں ہے۔ یہ اصل میں شیعہ اعتقادات سے ایک انحراف ہے۔ لہذا قرآن کریم نے تعلیمات کو بیان کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، لیکن سب سے سخت لب و لہجہ قرآن کریم کا کس مسئلے کے اوپر ہے؟ یہی امت کی راہبریت۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو آپ کو نازل کیا گیا وہ تبلیغ کر دیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر یہ مسئلہ راہبریت نہ بیان ہوا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر رسالت ہی نہیں آپ نے انجام دی۔ سنگین ترین عمل کی ذمہ داری، اور اس کو امامت کہنے سے ہم گھبرائیں، ڈریں یا ہم اسے روگردانی کر لیں، اور نماز کی حد تک ہم کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ امامت کرا رہا ہے امام۔ ہر دو امامت ہے، ہم انکار نہیں کرتے، ہر دو جگہ امام کی ضرورت ہے، اور امام ہی اس کے لیے سب سے بہترین ورڈ ہے۔ اس لیے فقہی مسائل میں آپ جا کے دیکھیں، روایات کو اٹھائیں یا رسائل عملیہ توضیح المسائل کو اٹھائیں، بار بار لفظ امام ہی ادھر آئے گا، لیکن کسی کے ذہن میں ادھر امام سے مراد امام معصوم نہیں جاتا۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ الہی ذمہ داری انجام دینا چاہتا ہے۔ راہبریت جو ہے وہ نیابت امام زمان علیہ السلام نے معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی مدیریت کرے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور احادیث کے مطابق، تو اس کو امامت نہ کہیں تو اور کیا ہم نام دیں؟ فقہ میں اسے ولایت فقی کہتے ہیں۔ عقائدی اعتبار سے آئیں تو سب سے سازگار ترین لفظ وہ کلمہ امام ہے۔ لہذا امام کا یہ ایک پہلو ہو گیا۔ امام کے کلمہ امام، اگر ہم احادیث کی دنیا میں آ جائیں، یہ تو عقائدی کتب کے طور پہ تھا، احادیث کی دنیا میں آئیں تو امام کے معنی متعدد سامنے آتے ہیں قرآن اور روایات کی روشنی میں۔ امام ایک دفعہ بے معنی امام آتا ہے، اسی معنی میں بے معنی رہبر امت، رہبر معاشرہ۔ ایک دفعہ امام یا امامت بے معنی آتی ہے مرجعیت دینی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف تھے، ایک دفعہ وہ شریعت کو لائے اور اس میں تابع ہیں، لیکن ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاضی ہیں، قضاوت کرتے ہیں، ادھر وہ وہی باقاعدہ نہیں نازل ہوگی، اکا دکا یا بعض موارد چھوڑ دیں، زیادہ تر یہی ہے کہ وہ جو دین سے اخذ کیا اس کے مطابق قضاوت کریں گے۔ لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ وہ امت کے اوپر راہبری کرتے ہیں، یہاں پہ ان کو مشورے کے حد تک بھی اختیار دیا گیا اور اپنے مطابق جو وہ فیصلہ کر لیں اس کا بھی اختیار دیا ہے۔ ادھر وحی کی تابع داری اس طور پہ ضروری نہیں ہے کہ اس مسئلے میں وحی نازل ہو، نہیں، ضروری نہیں۔ یہ تین شؤون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طریقے سے امامت کے نام سے جو امام کے مختلف پہلو بیان کیے گئے ہیں روایات اہل بیت علیہ السلام میں، ان میں سے ایک ہے امام بمعنی واسطہ فیض، لولا الحجت لساخت الارض باہلھا، اگر حجت نہ ہوتی تو زمین اہل سمیت دھنس جاتی۔ یا بکم ینزل الغیث، آپ کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی بارش کو برساتے اور بارش برستی ہے۔ بکم فتح اللہ، اللہ نے اس سلسلہ وجودی کو آپ کے ذریعے سے کھولا ہے اور آپ ہی کے ذریعے سے اسے ختم فرمائے گا۔
اگر نہ حجت نہ ہو تو زمین یا کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ واسطہ فیض کے معنی میں ہے۔ اس معنی میں امام عقائدی کتابوں نے تو وہ تعریف میں ذکر نہیں کیا۔ اس معنی میں جو امامت ہے اس کو ولایت سے تعبیر بھی کیا جاتا ہے۔ امامت بمعنی ولایت، شین مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معنی ذکر کی اپنی کتاب امامت و راہبری میں۔ لہذا امامت بمعنی ولایت یا ولایت تکوینی، جس میں معجزات ہیں، کرامات ہیں، ان کا وجودی تعلق ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض ہیں، یہ نہ قابل انتقال ہے اور نہ ان کی جگہ کوئی اور لے سکتا ہے۔ اس معنی میں امامت فقط انہی کی ہستیوں کے ساتھ سازگار ہے، چہاردہ معصومین علیہ السلام۔ ہر دور میں ایک انسان کامل ہوتا ہے۔ اس انسان کامل کے معنی میں تھوڑی نظام امامت کے اندر امام مراد ہے۔ عقائدی کتابوں نے اس کو ذکر نہیں کیا، یہ روایات اہل بیت علیہ السلام نے ذکر کیا ہے یا صوفیہ اور عرفاء نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ہماری احادیث نے، ہم تو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے اس معنی کو لے رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی عقلیت دلہ کی وجہ سے لے، جیسے ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے واسطہ فیض کا نظریہ پیش کیا۔ ممکن ہے کوئی عرفان اور کشف و شہود کی وجہ سے لے، جیسے انسان کامل کا نظریہ تصوف اور عرفان نے ذکر کیا۔ اور ممکن ہے محدث جو ہے یا اہل بیت علیہ السلام کی اتباع میں کوئی یہ نظریہ لے۔ یہ امامت قابل انتقال نہیں ہے۔ جب ہم امامت کہتے ہیں عقائدی کتابوں میں تو یہ والی امامت ہمارے مقصود نہیں ہے، چونکہ یہ بمعنی راہبریت نہیں ہے۔ ایک امامت بمعنی مرجعیت دینی ہے، دین کے مسئلے میں اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کے آئے اور انہوں نے شریعت پہنچانی اور رہنمائی کرنی ہے۔ اس معنی میں مفتی ہمارے پاس موجود ہیں، فتویٰ دینے والا، جسے آپ مرجعیت دینی ہی کے نام سے مرجع تقلید قرار دیتے ہیں، فتویٰ اس میں دیتے ہیں۔ اس میں مفتی اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس نے آیات روایات سے حکم کو آپ کے سامنے پیش کرنا اور حکم سن کے ہم نے اتباع کرنی ہے۔ امامت بمعنی مرجعیت دینی بھی ہمارے پاس احادیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے۔ ایک امامت کا معنی، بس تیسرا امامت کا معنی بمعنی راہبریت ہے، اور یہی مقصود ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نیابت میں امام مہدی علیہ السلام کی نیابت میں امامت یا امام، تو ایک دفعہ یہ راہبر مراد ہے، اور ایک دفعہ اسی امامت بمعنی مرجعیت دینی کے اعتبار سے بھی اس کے لیے سب سے سازگار نام یہی امام ہی تھا، کہ وہ فقہا کہ جو قرآن اور روایات سے حکم شرعی بیان کریں گے اور اس کو لے کے وہ اشخاص کی جن کی اس نہیں رسائی کہ وہ آیات و روایات سے استنباط کر سکے، معنی کو لے کے اس کے عمل کریں گے۔ اس میں بھی اس شخص کے لیے سازگار ترین لفظ حجت ہی ہے اور امام ہی ہے، لیکن یہ امامت مرجعیت دینی کے عنوان سے امامت ہے۔ لیکن یہاں پہ راہبریت کے معنی میں امامت ہے۔ آپ نے دیکھا مختلف شعون ہے، بعض امام کے نام سے یا امامت کے نام سے معنی ہیں وہ فقط امام معصوم کے ساتھ خاص ہیں۔ ہم جب یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں نظام امامت میں تو یہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے، یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب حکومت اسلامی کی ابتدا میں یہ بات لکھ دی کہ وہ جو ان کا مقام اور منزلت اور ان کی ہستیوں کے ساتھ اوصاف مختص ہیں، اس کے تو ہم زیر پا بھی ہم ان کے نہیں ہیں، یعنی وہ جو خاک پا بھی اس کے ولی فقی یا کوئی نائب نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اس قدر باکمال مرتبہ ہے کہ خاک پا ان کے پاؤں کے نیچے جو مٹی ہے اس کو بھی وہ ممکن ہے کہ افضل ہو۔ لہٰذا ان مراتب میں کسی قسم کی اتباع اور کسی قسم کی انتقال کی بات نہیں ہے۔ وہ مختص امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے، اور ان کا وجود ہے تو یہ کائنات ہے۔ ہم جب نظام امامت میں کہتے ہیں تو یہاں پہ اصطلاح ہے نظام امامت، کتابی ایک اصطلاح ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آیات و روایات میں ان کتابی اصطلاحات سے ماورا اور وسیع دائرہ کار موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا اب آپ آ جائیں اس کے مقابلے میں امامت بمعنی راہبریت۔ امامت بمعنی راہبریت، اسی محدود معنی میں ہم نیابت کے قائل ہوں گے، اور اسی محدود معنی میں ہم کہتے ہیں کہ امام غائب سے امام حاضر، یعنی اس نائب امام کو لے کے آ جو امام کے نائب ہوتے ہوئے امامت کرے اور امامت کرنے کی وجہ سے امام کہلائے۔ بالکل اسی طرح جیسے نماز میں امامت کرنے والے کو امام کہتے ہیں، بالکل اسی طرح یہاں پہ جو راہبریت کا وظیفہ انجام دے رہا ہے اسے امام کہا جاتا ہے۔ اس لیے رہبر معظم کہتے ہیں، جس کا عربی ترجمہ امام بنتا ہے۔ امام خمینی کو بھی امام کہا گیا، اور یہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز تفکر تھا۔ لہٰذا یہ آپ کے سامنے بات آئی کہ یہ پروپیگنڈا جو کیا گیا ہے، منفی پروپیگنڈا، اور اسی طریقے سے مکتب امامت اور نظام امامت کو
ان مناظروں کی بھیڑ چڑھا کے مسخ کر کے پیش کرنا، تو اس کا خمیازہ یہ نکلتا ہے کہ سادہ لوح ذہنوں کو تخریب کیا جاتا ہے۔ اور جب یہ معنی ذکر کیے، یہ آیات روایات کے عین مطابق ہے۔ اس لیے احادیث مبارکہ میں امام وہ وسیع معنی میں آیا ہے جس کے بعض پہلو فقط امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھ مختص ہیں، لیکن اسی میں سے بعض پہلو کیا ہیں، وہ امامت کے قابل انتقال ہیں، چونکہ ذمہ داری کے عنوان سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اسی لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معروف جملہ ہے جو تہران اور دیگر جمعوں میں ڈیسک کے اوپر جہاں پہ وہ امام جمعہ خطبہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس خطبہ دینے والے کو بھی امام جمعہ کہا جاتا ہے۔ امام کی اصطلاح رائج اصطلاح ہے، لیکن جب مسخ کر کے مکتب کو پیش کیا جائے اور مناظروں کی بھیڑ چڑھایا جائے تو اسی طرح کے صورتحال بنتی ہے۔ اس ڈیسک کے اوپر یہ جملہ امام خمینی کا لکھا ہوتا ہے کہ ولی فقی یا ولایت فقی ہمان ولایت رسول اللہ است۔ کون سی ولایت رسول اللہ؟ ولایت بمعنی راہبری، ولایت بمعنی حاکمیت۔ یہ ایک وظیفہ ہے، یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانے والا وہ امامت کرنا کہلاتا ہے، اور جو امامت کرے اسی کو امام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔